نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينتظر احدكم الا غنى مطغيا او فقرا منسیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا او الدجال فالدجال شر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادہا وامر رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی انتظار نہیں کرتا مگر سرکشی کرنے والی غنا اور مالداری کا، یا بھلا دینے والی فقیری کا، یا بگاڑ دینے اور ہلاک کر دینے والے مرض کا، یا بے عقل کر دینے والے بڑھاپے کا، یا اچانک آنے والی موت کا، یا دجال کا۔ تو سنو، دجال تو مصیبت ہے جس کا انتظار ہے، یا قیامت کا، اور قیامت بڑی ڈراؤنی اور بہت کڑوی ہے۔ مطلب حدیث پاک کا یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک انتظار کرتا ہے، ما ينتظر احدکم، کوئی انتظار نہیں کرتا مگر سرکشی والی غنا کا۔ مفہوم حدیث یہ ہے، انسان اچھے حالات میں، بہتر موقعوں پر انسان اعمال کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ موقع ملتا ہے تو بندہ کہتا ہے آئندہ کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ دولت ہے تو پھر اس کا جہاں صحیح مصرف ہے، جہاں خرچ کرنا ہے، اس کے تعلق سے انسان سست ہو جاتا ہے، کہتا ہے بعد میں کریں گے۔ دولت آئی، حج فرض ہے، مگر ہر سال کہتا ہے آئندہ سال حج کریں گے۔ پھر جب وہ وقت نکل جاتا ہے، ہاتھ سے چلا جاتا ہے، تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضور فرماتے ہیں دولت ہے تو کیا پھر اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ یہ دولت ایسی ہو جائے جو تمہارے لیے سرکشی لے آئے؟ پھر وہ دولت سرکشی والی دولت ہو جائے، او فقرا منسیا، یا دولت چلی جائے اور بھلا دینے والی فقیری آ جائے۔ اب ہے تو پھر سب جانتے ہیں، اور پھر کچھ نہ رہے گا تو پھر لوگ بھی نہیں جانیں گے۔ او فقرا منسیا، یا بھلا دینے والی فقیری کے لوگ بھلا دیں اور یہ موقع بھی نکل جائے۔ او مرضا مفسدا، تندرستی ہے تو بندہ خیال کرتا ہے، اعمال کو ٹالتا رہتا ہے، بعد میں کر لیں گے۔ جوانی ہے، تندرستی ہے، تو پھر ایک ایک سال پیچھے ڈھکیلتا رہتا ہے، کہا اب بعد میں نماز پابند بنیں گے نماز کے۔ بوڑھے ہوں گے تو توبہ وغیرہ کر لیں گے اور پھر مسجد میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ کرتا ہے آدمی۔ اور دنیا میں کسی چیز کو، اعمال کو کسی ایک چیز پہ موقوف کر دیتا ہے،
اور کہتا ہے آئندہ کر لیں گے. مثال اپنے یہاں لوگ کہتے ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں حج کر لوں تو داڑھی رکھ لوں. کیا پتا تو حج کر ہی پائے گا یا نہیں کر پائے گا. کہتے ہیں لوگ کہ حج کر کے آؤں تو پھر نمازیں شروع کرنی ہے. پھر کتنے لوگ وہاں سے آتے ہیں تو سدھر جاتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کچھ اچھے ہو جاتے ہیں, مگر اعمال کو کسی نہ کسی چیز پہ موقوف رکھتے ہیں. تندرستی ہے, جوانی ہے, تو پھر سوچتا ہے بعد میں دیکھتے ہیں. او مرضن مفسدہ, آقا کہتے ہیں کیا پھر ایسی بیماری کا انتظار کر رہا ہے جو ہلاک کر دینے والی اور بگاڑ دینے والی ہے. تو پھر ابھی وقت ہے, اس میں ہی اعمال کر لینے چاہیے, موقع ہاتھ ہے. امام محمد غزالی نے کہا یہ بھی ایک شیطان کا فریب ہے کہ آدمی کسی اچھی چیز پر کسی چیز کو موقوف کر دیتا ہے. جیسے حج کر لوں تو داڑھی رکھ لوں گا, کیا پتا تیرے نصیب میں ہے یا نہیں. اللہ کرے کہ نصیب میں ہو مگر جا ہی نہ پائے, یا جانے والا ہے مگر اس سے پہلے ہی اجل کا فرشتہ آ گیا. تو فلائٹ میں بیٹھے اس سے پہلے فرشتہ تیرے گھر پہ آ گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو وقت بندے کو ملتا ہے مگر اس کو ٹالتا رہتا ہے. 50-60 سال کا جو بوڑھا ہے وہ سوچتا ہے میرے پڑوس میں رہنے والا 80 سال کا ہے, اب تھوڑا 10-12 سال میرے پہ نکل جائے پھر میں بھی توبہ وغیرہ کر کے مسجد میں آ جاتا ہوں. سوچتا ہے آدمی. امام محمد غزالی نے, صوفیاء نے لکھا ہے کہ کیا یہ امید کرنے والا کہ بڑھاپے میں اعمال خیر کر لوں گا اور توبہ کر لوں گا, کہ یہ نہیں دیکھتا کہ تو بڑھاپے سے پہلے رہنے والا بھی ہے یا نہیں. اگر بڑھاپے ہی میں موت آتی تو ہمارے معاشرے میں کبھی جوان کے جنازے نہ اٹھتے. اگر بڑھاپے ہی میں موت ہوتی تو کبھی بچہ انتقال نہ کرتا. مگر یہ امید کرنے والا کہ میں بڑھاپے میں اچھا بن جاؤں گا, وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ میں تو بڑھاپے کی امید پہ جی رہا ہوں مگر میرے سامنے بچہ بھی ہے, اس کا جنازہ جا رہا ہے, جوان کا بھی جنازہ جا رہا ہے. تو پھر اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ مجھے بہت زیادہ وقت دے دیا, سنبھلنے کے لیے وقت دیا ہے. آقا فرماتے ہیں وہ زندگی بہتر ہے جو زیادہ بھی ہو اور عبادت والی ہو, زیادہ ہو اور عبادت والی ہو, عمر لمبی. تو یہ بندہ سوچتا رہتا ہے, تو تندرستی میں سوچتا ہے, دیکھتے ہیں بعد میں. آقا فرماتے کس کا انتظار کر رہے, مردن مفسدہ, کیا پھر ایسی بیماری آ جائے جو ہلاک کرنے والی ہو, بگاڑ دینے والی ہو, پھر ان سارے امیدوں پہ پانی پھر جائے, اب اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے, کیا نماز پڑھے گا, کیا اعمال خیر کرے گا. تو ہے جب تک موقع تو عمل کر لینا چاہے. او ہر من مفندہ, یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے جو بے عقل کر دے, بے وقوف بنا دے, کہ پھر جب تیری عقل ہی نہ رہی تو پھر اعمال کیا کرے گا. بڑھاپے میں آدمی, لوگ بولتے ہیں بوڑھا سٹھیا گیا ہے, بوڑھا سٹھیا گیا ہے, یعنی جو لمبی عمر پا لیتا ہے تو پھر پہلے والی عقل آتی. اللہ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, اور ہم جسے بڑی عمر دیتے ہیں اسے پھر پیچھے طرف لوٹا دیتے ہیں, پیچھے کی طرف لوٹا دیتے ہیں. پھر بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی تو پھر عقل کا توازن کھو بیٹھتا ہے. اب وہ من ہی من میں بڑبڑاتا رہتا ہے, اکیلے اکیلے باتیں کرتا رہتا ہے, یعنی اب وہ بچپنے کی طرف لوٹ رہا ہے, عود کر رہا ہے. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے عقل میں تازگی, توانائی عطا فرمائی ہے تو پھر اس کا استعمال اعمال صالحہ, اعمال خیر کے لیے کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ پھر عقل ہی نہ رہے, چیز آئے کہ تو کچھ ورد وظائف اور کچھ پڑھے, عقل ہی نہ رہے کہ کیا پڑھے گا. تو واقعہ کہتے کس کا انتظار کر رہا ہے, ہر من مفندہ, بے عقل کر دینے والے بڑھاپے کا. عقل چلی جاتی ہے تو پھر بہت ایجوکیٹڈ آدمی دیکھا گیا ہے, کوالیفائڈ, اچ شکشت, پڑھا لکھا آدمی,
جب 80-90 سال کروس کرتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور پھر بہکی باتیں کرتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ابھی 2 سال پہلے تو مجھے ملا تھا، بڑا اچھا تھا اور بڑی عقل مندی کی باتیں کر رہا تھا، دانائی کی حکمتوں کی باتیں کر رہا تھا. اب اس کو بسترے پر دیکھا ہے تو ادھر ادھر بچوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، من میں بڑبڑا رہا ہے. یہی ہے ہر من مفندہ، بے عقل کر دینے والا بڑھاپا، بے عقل کر دینے والا بڑھاپا. تو اب اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا انتظار مت کر. آقا فرماتے او موتن مجیزہ، یا کیا اچانک آنے والی موت کا انتظار کر رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کل کر لیں گے، بعد میں کریں گے، کیا پتا تجھے موقع ہی نہ ملے، موت اچانک آ جائے. موت ایک طبعی موت ہوتی ہے. طبعی موت کسے کہتے ہیں؟ آدمی 70-80 سال کا ہو گیا اور موت سے پہلے 2-4 مہینہ بسترے پر بیمار پڑا رہا اور اب موت آ گئی. ایک ہے اچانک موت، حادثہ ہو گیا، جا رہا تھا عمارت گر گئی، کشتی میں جا رہا تھا طوفان آیا غرق آب ہو گیا، جا رہا تھا سانپ نے ڈس لیا موت آ گئی، اور جا رہا تھا بائک پہ گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا. اچانک موت کا. اب تو یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ پھر ابھی وقت ہے، اس وقت کے آنے میں سدھرنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اعمال بھی کرنا ہے. او موتن مجیزہ، کیا پتہ اچانک موت آ جائے. نہ توبہ کا وقت ملا، نہ وصیت و نصیحت کرنے کا وقت ملا، نہ جائیداد تقسیم کرنے کا وقت ملا، کسی چیز کا وقت نہ ملا. بڑے آرام سے ہزاروں امیدیں، ہزاروں آرزویں دل و دماغ میں ہیں، بسا کے جا رہا تھا. اور جس کام کے لیے جا رہا تھا وہ لوگ تو انتظار ہی کرنے لگے، اور ان کو تو نہ پہنچا مگر تیری خبر ان تک پہنچی کہ جناب والا دنیا سے انتقال کر گئے. او موتن مجہزہ، تو پھر کیا اچانک آنے والی موت کا انتظار کر رہا ہے؟ آقا کہتے انتظار مت کر، جو موقع ہے اس پہ اعمال خیر کر لے، توبہ و استغفار کر لے. اور آقا فرماتے اب الدجال، یا پھر دجال کا انتظار ہے. جب وہ قیامت میں آئے گا تہش نہش کر دے گا ساری چیزیں. دجال آئے گا اور اس کا فتنہ قیامت کا سب سے بڑا فتنہ یہ دجال ہے. اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کی دعا کرتے رہو. اللہم قینا من فتنۃ الدجال، سرکار فرماتے تھے اللہم قینا من فتنۃ مسیح الدجال، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ. آقا فرماتے کیا اس امید پر ٹال رہا ہے یہاں تک کہ دجال آ جائے؟ آقا کہتے ہیں فالدجال شر غائب، تو دجال یہ کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں دجال تو ایک بہت بڑی موت ہے. دجال ایک موت ہے، یعنی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ موت ہی کی طرح ہے. اللہ جس پہ کرم کرے وہی اس وقت ایمان کے ساتھ رہے، ورنہ میں عرض کر چکا ہوں باب الساعہ قیامت کا جو باب آیا تھا اس میں، اور یہ اس قدر اس کا فتنہ بڑھ جائے گا کہ دجال لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو خدا مان لیں گے، اس کو خدا مانیں گے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب دجال نکلے گا اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم. کہے گا مجھے مانو تمہیں جنت میں ڈالوں گا، لوگ اس کو خدا مانیں گے، اپنی جنت میں ڈالے گا، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی. اور اس طرح لوگوں کو پھنسائے، ایسے شعبدے دکھائے گا. ارے بارش برسائے گا، بارش برسائے گا، مردے زندہ کرے گا. ایک آبادی ایک دیہات کے پاس سے گزرے گا، ایک صاحب کا اونٹ مر گیا ہوگا اور وہ اونٹ کے مر جانے پر اپنے مفلسی پہ روتا ہوگا. دجال کہے گا بتا تیرے اونٹ کو زندہ کر دوں، تو مجھے خدا مانے گا؟ کہاں تجھے خدا مانو. وہ حکم کرے گا، اس کا اونٹ زندہ ہو جائے گا اور وہ دیہاتی اس پہ ایمان لے آئے گا. گیا اس کا ایمان. تو اس طرح شعبدے دکھائے گا. تو اب اس چیز کا انتظار ہے کہ جب یہ فتنوں کے لپیٹ میں سارا عالم آ جائے اور پھر کچھ نہ پڑے. آقا فرماتی ہے دجال کا انتظار ہے، اور الدجال شر غائب. تو سنو دجال تو بہت بڑی مصیبت ہے، ينتظر جس کا انتظار ہے. اب وہی چیز ہے، اس کا انتظار ہے
تو انتظار مت کر. ابھی ساعہ یا قیامت کا انتظار کر رہا ہے. کیوں؟ قیامت ہے کیا؟ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت تو بڑی ڈراونی اور بڑی کڑوی ہے. اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائے کہ چاہتے بھی نہ کر پائے کچھ، جب چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ ہو پائے. اور قیامت تو پھر قیامت تو ایک کڑوی اور مصیبت والی ڈراؤنی چیز ہے. بتا اس وقت تیرا حال کیا ہوگا؟ ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی. اس وقت اعمال کا موقع نہیں ملنے والا، تو ابھی ہی کر لے. تو قیامت آقا فرماتے ادھیٰ وامر، بڑی ڈراؤنی اور بڑی خطرناک اور کڑوی ہے. اور اس کی ہولناکیوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے تضع المرضعۃ حملها، اور قیامت ایسی ہولناک ہے کہ اس کے خوف سے ایک حاملہ وقت سے پہلے بچہ جن ڈالے. تضع المرضعۃ حملها، اور حاملہ اب وقت سے پہلے اس کے ڈر سے اس کا حمل گر جائے. واشتعل الولدان شیبا، اور بچے بوڑھے ہو جائیں، اور بچے بوڑھے ہو جائیں. ڈر اور خوف آدمی کو بوڑھا بنا دیتا ہے. قرآن پاک میں اس کا پورا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. ڈر، غم اور خوف آدمی کو جلدی بڑھاپے میں لے آتا ہے. اور قیامت ایک ایسی ہولناک چیز ہے کہ اس کے ڈر سے بچہ بوڑھا ہو جائے گا. تو پھر بوڑھے کا حال کیا ہوگا؟ تو یہ ایک مصیبت بھی ہے، ایک کڑوی چیز بھی ہے. تو اب اس کا انتظار مت کر. اللہ نے وقت دیا ہے، یہ نعمت الہی اور نعمت غیر مترقبہ ہے. وہ ایک شاعر عربی میں ایک شعر ہے، کہتا ہے انظروا واذکروا تلک اللیلۃ التی، اذکروا تلک اللیلۃ التی تکون صبیحۃ القیامہ. شاعر کہتا ہے اے لوگو اس دن کو یاد کرو، اذکر تلک اللیلۃ التی، اس شب کو یاد کرو، اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت ہوگی. وہ کتنی خطرناک رات ہوگی. تکون صبیحۃ القیامہ، جس کی صبح قیامت قائم ہونے والی ہوگی. اس وقت آدمی سے کچھ بن نہ پڑے. اس لیے آقا فرماتے ہیں انتظار مت کرو، جو وقت ہے اس کو اعمال صالحہ اور رضائے الہی میں صرف کیا جائے، تو پھر کچھ بات بنے گی. تو گویا اس پوری حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت کو ہمارے لیے غنیمت کے طور پہ عطا کیا ہے. لہذا آج ہیں تو پھر وہ جس کا دل چاہے اعمال صالحہ، استغفار، توبہ، پابندی شریعت، اس سب پہ عمل پیرا ہو جائے اس سے پہلے کہ پھر اس کا وقت ہی نہ آئے. تو یہ ایک نصیحت بھی ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا جو بڑی خطرناک ہیں. اس سے پہلے اللہ نے وقت بھی دیا ہے، تندرستی بھی دی ہے، بیماری بھی نہیں ہے، جوانی بھی ہے، اور ہر اعتبار سے بندہ آسائش اور آرام میں ہے. مالی اعتبار سے بھی اچھا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اچھا ہے. تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہا؟ اب اور آ کے اپنی پیشانی معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھکا دے. تو یہ نصیحت وان ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ عالم او متعلم، رواہ ترمذی و ابن ماجہ. آقا فرماتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ، الا خبردار، تنبیہ، کشن. جب کئی بات اہم بتانی ہوتی ہے، باخبر اس اہم چیز سے کرنا ہوتا ہے، تو پھر پہلے تنبیہ کی جاتی ہے. اٹینشن، متوجہ ہو جاؤ. اب آقا فرماتے الا خبردار، الدنیا ملعون، ملعونہ، خبردار، دنیا ایک لعنتی چیز ہے. وَمَلْعُونَةٌ مَا فِيهَا، اور جو اس دنیا میں ہے وہ سب لعنتی ہے.
اس کا مطلب ہر وہ چیز جو ذکر خدا سے غافل کر دے، ہر وہ چیز جو عبادت سے غافل کر دے، دنیا کی وہ چیز جس کی وجہ سے ایمان میں کمزوری آئے، عقیدے میں کمزوری آئے، دنیا کی وہ چیز جس کی وجہ سے عبادت، فرائض و واجبات میں کمزوری آئے یا ان پہ اثر پڑتا ہو، وہ ساری چیز ملعون ہے۔ آقا فرماتے ہیں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب لعنتی ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، ما واللہ ہو، یا وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے قریب کر دے، او عالم یا متعلم، یا عالم یا طالب علم، اس کے سوا جو ہے سب لعنتی ہے۔ اس کے سوا جو ہے ایک اللہ کا ذکر، اس سے ساری عبادات آ گئی، بندگیاں آ گئی ذکر خدا میں، وہ اس کے علاوہ جو بھی ہے دنیا میں وہ سب ملعون۔ او ما واللہ، یا وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب کر دے وہ بہتر ہے، اللہ کے ذکر کے قریب کر دے وہ بہتر ہے۔ او عالم، یا علم والا جس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، صاحب علم جس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، اپنے علم سے لوگوں کو ذکر کے قریب کرتا ہے، مسجدوں کے قریب کرتا ہے، قرآن کے احکام اور آئین کے قریب کرتا ہے۔ او عالم، اس عالم، وہ عالم بہتر ہے، او متعلم، یا وہ طالب علم بہتر ہے جو علم شریعت، علم اسلام حاصل کر رہا ہے۔ وہ باقی جو بھی ہے وہ آقا کہتے ہیں دنیا میں ملعون ہے، مگر اللہ کا ذکر، یا جو ذکر سے قریب کر دے، یا عالم یا متعلم، یہ بہتر ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ عالم کی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر علم آئے گا، اچھی باتیں جاننے کو ملے گی۔ جس قوم میں عالم نہیں ہوتے ہیں، علماء نہیں ہوتے ہیں، اس قوم کے عقائد، اس کے رسم اور ان کے عبادتوں کے بعد معاملات بھی اس طرح خطرناک ہو جاتے ہیں کہ پھر عقیدہ ہی سلامت نہیں رہتا۔ جہاں اب ہم لوگ جاتے ہیں کبھی کبھی پروگرام میں باہر جاتے ہیں، کچھ آبادیوں میں دیکھتے کہاں کوئی اچھا عالم اس امام مسجد میں آیا ہی نہیں، ابھی تک کوئی خدمت کرنے والا اچھا عالم اس مسجد میں آیا ہی نہیں، اس آبادی میں کوئی اچھا عالم نہیں آیا، تو پھر اس آبادی کا حال یہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں گیا تھا تو دیکھا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے گھروں میں سائیں بابا کی مورتی لگائے ہیں اور اس پہ اگربتیاں کر رہے ہیں۔ مسلمان کون؟ یہ لوگوں نے ان کے تعلق سے ایک مشہور کیا ہے کہ دونوں کو مانتے تھے، تو غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں، سائیں بابا کو مسلم۔ ایسا نہیں ہوتا، ادھر رہو یا ادھر رہو۔ اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے، سرو دھرم انویائی ایسا نہیں ہے، سرو دھرم انویائی اور یہ نہیں ہوتا ہے، ادھر رہنا ہے، اور وہ چیز جو تمہارے عقیدے اسلام اور ضروریات دین میں خلل پیدا کرے، یقیناً ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ تو وہاں گیا تو سب لوگ جو ہے سب کے گھروں میں مورتیاں رکھی ہیں۔ پھر رات کو بیان میں بتایا، گاؤں کے جو آگیوان تھے، سرپنچ تھے، سب کو اور کچھ لوگوں کو ہوشیار تھے، ان کو کہا کہ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تو پھر الحمدللہ کچھ لوگ تو مان گئے، باقی جو شدت پسند تھے، اب دیہات کے لوگ جس چیز کو عقیدہ بنا لیتے ہیں اس پہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی یہ کفر و نفاق میں سخت ہوتا ہے۔ جس چیز کو ایک مرتبہ مان لیا اب وہ مان لیا، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، اس لیے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کفر و نفاق میں سخت ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو مان گئے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اب یہ ہوتا ہے زمانوں تک اس آبادی میں کوئی اچھا بتانے والا نہیں، اچھا بولنے والا نہیں آیا،
اور خلوص و للہیت کے ساتھ دین کا کام کرتا رہے، ایسا بندہ آیا ہی نہیں۔ نتیجہ کیا؟ وہ آبادی کئی سال تک ایک عالم دین سے خالی رہی تو وہاں لوگوں کے گھر میں کفر چلا گیا، شرک چلا گیا، بت پرستیاں لوگوں کے گھروں میں چلی گئی۔ یہ آبادی کئی سال تک عالم سے خالی رہی، اور کسی آبادی میں اگر کوئی اچھا عالم آ بھی جاتا ہے تو نسلوں تک اس کے علم کا لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نسلوں تک ان کے علم کا فائدہ پہنچتا ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں ہماری آبادی میں مفتی اعظم ہند آئے تھے، دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں 70 سال پہلے ہماری آبادی میں حضور مفتی اعظم ہند آئے تھے، یہ بتایا تھا، آج تک ہم عمل کر رہے ہیں۔ آبادی میں کسی اچھے عالم کا قدم، ان کا وہاں رہنا لوگوں کو اعمال و اصلاح سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ اور جس آبادی میں اچھے علماء نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ آبادی میں لوگ عبادتوں کو بھی اس طریقے پہ ادا کرتے ہیں کہ پھر الیاذ باللہ تعالی۔ یہ آقا کہتے ہیں دنیا میں ساری چیزیں لعنتی ہے مگر اللہ کا ذکر، یا جو اللہ کے ذکر سے قریب کر دے، یا علماء، یا علماء۔ وہ آبادیاں بہتر ہیں ہمارے سماج میں، جسے ہم لوگ یہاں ہمارے شہر میں رہتے ہیں، جگہ جگہ مسجدیں ہیں، اور ہر مسجد میں بہتر علماء ہیں، اچھے علم والے، پڑھے لکھے اور سند یافتہ، اور اپنی تقریر، اپنی تحریر اور اپنے سرکل میں کچھ نہ کچھ خدمتیں کرتے رہتے ہیں۔ سارے مسجد کے ائمہ بہتر ہیں، علماء ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہے، مسلک و شریعت میں پابند ہے، تو پھر الحمدللہ آبادی کا، شہر کا حال اچھا ہے کہ ایک تھوڑی سی بھی چیز ہوتی ہے تو فوراً لوگ پوچھتے ہیں یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دماغ کس نے دیا کہ تجھے یہ مسئلہ کسی کے جا کے پوچھنا ہے، بتاؤ یہ کروں کہ نہ کروں؟ یہ اسی علماء کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ جہاں شک آیا وہاں پوچھ لیا، ورنہ جہاں یہ نہیں ہے وہاں آدمی اپنی مرضی سے کرتا رہتا ہے، جو کرے وہیں اس کے لیے شریعت۔ تو یہ علماء جس آبادی میں رہتے ہیں وہاں جو ہے علم کا ماحول لیتا ہے، اور نسلوں تلک ہمارے بچوں میں وہ ساری چیزیں رہتی ہے جو ماں باپ گھر میں نہیں سکھاتے، وہ علماء اپنی تقریروں، اپنے رویے سے سکھا دیتے ہیں۔ اس آبادی میں اچھی چیز اس لیے کہ وہ احادیث پڑھتا ہے اور صحیح دین پڑھتا ہے، صحیح شریعت پڑھتا ہے، اور اس سے لوگوں کو باخبر کرتا ہے۔ ورنہ جہاں یہ نہیں ہے وہاں کا حال بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لہذا حد قیامت کی سب سے بڑی نشانی بھی یہی ہے، آخر زمانے میں جو فتنے آئیں گے تو فتنے آنے سے پہلے آقا فرماتے ہیں یرتفع العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب تک علماء ہیں فتنے نہیں آئیں گے، جب تک علماء ہیں فتنے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ نہیں ہے۔ جہاں فتنہ ہوا فوراً یہ قوم کو آگاہ کریں گے، قوم سمجھ جائے گی، اور جب یہ نہ رہیں گے تو لوگ فتنوں میں مبتلا و ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے قیامت کی ایک نشانی علماء کا اٹھ جانا، علماء اٹھتے جائیں گے اور انتقال کرتے جائیں گے، یعنی علم اٹھ جائے گا۔ ظاہر بات علم ہی نہ رہا تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ اچھے علماء ہے نہیں۔ حدیث پاک میں ہے یسألون الجہال ویفتوا بغیر علم ضلوا وضلوا۔ آقا کہتا ہے پھر جب علماء نہ رہیں گے تو پھر لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ لوگ فتویٰ دیں گے، خود تو گمراہ ہیں، فتویٰ دے کے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ضلوا وضلوا، خود تو گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ جو ہے ایک عالم، اچھے عالم کا آبادی میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ عقیدہ، ایمان، مسلک پہ تسلط، اعمال صالحہ، یہ ساری چیزیں اگرچہ وہ ہفتہ میں جمعہ کا بیان کریں، اس کے بیان کو غور سے سنتے جاؤ۔ لوگ آتے ہیں کب؟ جماعت کے ٹائم پہ آتے ہیں، جماعت کے ٹائم پہ آتے ہیں، علماء خطاب کر لیتے ہیں، جمعہ کا بیان ہو جاتا ہے۔ ارے کچھ لوگ تو خطبہ میں بھی نہیں آتے ہیں۔ قاری صاحب خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا، میں اکثر میری عادت ہے جمعہ میں 5-7 منٹ لیٹ ہی کرتا ہوں۔ لیٹ کرنے کی وجہ اور کوئی نہیں ہوتی کہ تقریر لمبی ہو گئی، یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو رہ گیا ہے اسے نماز میں، جو رہ گیا ہے
اسے نماز مل جائے، مگر اس وقت جب خطبہ جمعہ کا ہوتا ہے تب بھی کچھ لوگ وضو کرتے رہتے ہیں۔ ارے وہ خطبہ کا جمعہ کا خطبہ سننا اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں آ جائے، علماء کا خطاب سنے، ان کی تقریریں سنتے رہیں، اس لیے کہ وہ جو ایک ہفتہ میں ایک جو بیان ہوتا ہے وہ پورے ہفتہ کے لیے روح کی غذا، روح کی خوراک ہوتا ہے۔ اب وہ سنتا ہی نہیں ہے، آ رہا ہے جماعت کے ٹائم پہ، یہ پڑھ لیا فٹافٹ نکل گئے، تو پھر یہ ہماری سستی، ہماری کاہلی ہے، یہ غفلت ہے۔ آج لوگ تو جو ہے ایک مجمع جمع کرنے کے لیے پولیٹیشین، سیاسی لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس جمعہ کے دن ایسا اچھا مجمع مل جاتا ہے، مگر لوگ اس میں بھی بے ترتیب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں جو شروع میں آ کے پورا خطاب سنتے ہیں، تو یہ کیجئے، اپنے کام کاج کا شیڈیول ایسا بنائیے، اپنے دھندے کا شیڈیول ایسا بنائیے کہ آپ جمعہ کی نماز میں تو کم سے کم زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، خطبہ بھی سنیں، علماء کا بیان خطاب بھی سنیں، مکمل خطبہ ہو، مکمل خطاب، یکسوئی کے ساتھ دل لگا کے، اس لیے کہ یہی آخرت کا ذخیرہ ہے، یہی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ چونکہ یہ رسول پاک کے زمانے سے ہے، یہ جو منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں نا، اور یہ بھی خطبہ ہے، اور ہم جو تقریر کرتے ہیں جمعہ میں وہ بھی خطبہ ہی ہے، مگر یہ کہ وہ عربی کا خطبہ جو رسول پاک اپنے زمانے میں صحابہ کو جمعہ کے دن جو سرکار خطبہ دیتے تھے وہ عربی میں ہوتا تھا، لہذا وہ سنت کو قائم رکھ کے منبر پہ وہ عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ جمعہ میں بیان ہونا چاہیے۔ اب زیادہ عربی سمجھنے والے نہیں ہیں تو جو سرکار خطبہ ارشاد فرماتے تھے ان کے کچھ الفاظ ان خطبوں میں ہیں، وہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، وہ کام بھی ہو جاتا ہے، اور یہ جو بیان ہوتا ہے عام لوگ اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں بیان ہو جاتا ہے۔ خطبہ تقریر کو ہی خطبہ کہتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے، اور جمعہ میں سب صحابہ سب ہوتے تھے، سب کو تقریر فرماتے، خطبہ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تھے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ نصیحت ہے، نصیحت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور یہ لوگوں اپنے رشتہ داروں کو کچھ عطا دینے کا اللہ حکم دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ بری باتوں سے منع کرتا ہے، اللہ بے حیائی سے روکتا ہے، اللہ منکرات سے روکتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، تاکہ تم، تو یہ خطبہ نصیحت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، سن لیتے ہیں عربی میں، اس کا معنی بھی یہ پورے دونوں خطبہ ہے جس میں اہل بیت خلفائے راشدین پہ سلام ہے، اور ان میں مومنین کے لیے دعائیں اور نصیحتیں ہیں، یہ تاکہ ایک جمعہ کے دن جو آئے ہیں وہ ایک ہفتہ کے پوری روحانیت کی خوراک ان کو مل جائے پورے۔ اس لیے اکثر جو ہے ہم علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کی محفلوں میں بھی یہ بات، تقریروں میں بھی کہتا ہوں، علماء کرام اور جو ائمہ حضرات ہیں وہ بھی جمعہ کی تیاری کریں اور جمعہ کو ایسا بیان دیں تاکہ وہ بیان پورے ہفتہ ان کو کافی ہو، پورے ہفتہ ان کو کافی ہو، وہ محنت کریں، وہ ایک ایسا بیان تیار کریں پورے جمعہ کے خطبہ کے لیے کہ وہ ایک بیان پورے ہفتہ ان کو جو ہے روحانی خوراک دیتا رہے، اور اس طرح بیان کرے کہ پھر آنے والے جمعہ میں لوگ باقیہ حصہ سننے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آ جائیں۔ تو یہ دونوں طرف سے ادھر بھی محنت ہونی چاہیے، لوگوں میں بھی جو ہے ذوق و شوق ہونا چاہیے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں لعنتی ملعون مگر اللہ کا ذکر، یا وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے قریب کر دے، یا علماء یا طلباء کرام متعلم، کہ
کہ وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آگے چل کے یہ علماء بنیں گے اور ان کے وجود سے ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کو شریعت کی سچی نگر اور صراط مستقیم ملے گا۔ یہ جو ہے چیزیں ہیں، آگے اسی تعلق سے حدیث ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ کے